الحمد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اے ایمان والو، تم کسی گھر کے اندر داخل مت ہوو اپنے گھروں کے علاوہ یہاں تک کہ تم انسیت حاصل کر لو اور سلام کر لو گھر والوں پر، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ محترم عزیزوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے زنا کو حرام کیا، تہمت لگانے کو حرام کیا اور اس سے براءت ظاہر کی۔ تو اب زنا کے جو چور دروازے ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے بند کر دیا۔ جب اللہ تبارک و تعالی شراب کو حرام کرتا ہے تو شراب کے لیے انگور کا جو شیرہ ہے وہ شراب بیچنے والوں کو، شراب بنانے والوں کو بیچنے سے اللہ تبارک و تعالی منع فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے شراب بنانے والا بھی گنہگار، اس کو اچک کر لے جانے والا بھی گنہگار، کسی کے پاس لے جانے والا بھی گنہگار، بیچنے والا بھی گنہگار، اس کے تمام دروازوں کو اللہ تبارک و تعالی بند کرتا ہے۔ تو جب زنا کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا تو اب اس کے جتنے دروازے ہیں، مثلا کسی اجنبی عورت کو دیکھنا اور کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی کے اندر ملنا اور شہوت کی نگاہ کسی کے اوپر ڈالنا، کسی کے گھر کے اندر بغیر اجازت کے داخل ہونا، یہ تمام کے تمام چور دروازے ہیں زنا کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے احکام قرآن مقدس کے اندر نازل فرمائے۔ کتنی ہی مہذب قومیں قرآن کے احکام کو اپنا کر کے ہم سے آگے بڑھ گئی، لیکن ہم ابھی اس سے بھی ناواقف ہے کہ ہمارے قرآن مقدس نے ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر پردے کے کیا احکام ہے، گھر میں نازل ہونے کے کیا، گھر میں جانے کے کیا احکام ہے، اس سے بھی ہم ناواقف ہے۔ حالانکہ اجنبی قومیں مسلمانوں کے قواعد کو دیکھ کر کے وہ آگے بڑھ گئی، وہ مہذب بن گئی اور انہوں نے اپنا ڈنکا بجوا لیا، لیکن جس مسلمان قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے احکام نازل کیے ہم کو معلوم ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم قرآن کے یہ احکام پڑھیں گے تو ہم کو تو نیا معلوم ہوگا، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، ہم نے کبھی فکر ہی نہیں کی کہ ہمارا قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، قرآن ہم سے کیا چاہ رہا ہے۔ تو ان قرآن کی قیمتی نصائح کو ہم یاد کریں، اس کے اوپر عمل کریں اور ہم ترقی کرنے والی قوم بن جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے یہ فرمایا کہ تم اپنے گھروں کے علاوہ کسی گھر کے اندر داخل مت ہونا یہاں تک کہ تم اجازت لے لو۔ اجازت کے بغیر کسی کے گھر کے اندر داخل ہونا حرام ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے جو گھر بنایا ہے، چاہے وہ اپنی ملکیت کا گھر ہو یا وہ کرائے کے طور پر رہتا ہو یا کسی نے ایسے ہی رہنے کے لیے دیا ہو، انسان کا اپنے گھر سے سب سے پہلا مقصد اپنی آزادی ہوتا ہے کہ آزادی کے ساتھ میں اپنے گھر کے اندر جو چاہوں کروں، میں آزادی کے ساتھ آرام کروں، میں جو چاہوں کروں، مجھے کوئی خلل ڈالنے والا نہ ہو۔ ہم چوراہے میں، بازار کے اندر
चक्लों के अंदर अगर हम बाहर बैठेंगे तो हमको खलल डालने वाले सैकड़ों लोग आएंगे, लेकिन हम हमारे घर के अंदर होंगे तो हमारे घर के अंदर हमको आज़ादी मिलेगी और कोई भी हमारी आज़ादी के अंदर खलल अंदाज नहीं होगा। और घर का मकसद भी यही है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, कि हमने तुम्हारे घरों को तुम्हारे वास्ते बाइसे सुकून बनाया। तो घर सुकून का एक जरिया है, वहाँ पर हमें कोई परेशान नहीं कर सकता। इस घर के अंदर हम जो भी करें हमारी आज़ादी के अंदर कोई खलल नहीं डाल सकता। और हमारी शरीयत भी यही कहती है कि किसी के काम के अंदर तुम खलल मत डालो। इसलिए आदमी अपने घर के अंदर सुकून के साथ रहे, इसलिए शरीयत ने कहा किसी के घर के अंदर तुम बिला इजाज़त के दाखिल मत होवो। और दूसरी बात कि हमारे पास अगर कोई आदमी आएगा अपने कामकाज के लिए या हमारे कामकाज के लिए, तो ऐसी सूरत में अगर वो शाइस्तगी के साथ मिलेगा, अच्छे तरीके से मिलेगा, तो हमारा दिल चाहेगा कि हम इसके साथ बात करें और उसका कोई काम है तो वो काम हम पूरा कर दें। और हमारे किसी काम के लिए आया है तो हम इससे मदद हासिल करें। लेकिन अगर कोई वहशियाना तौर पर हमारे काम के अंदर खलल अंदाज होता है तो हमें ये पसंद नहीं होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे घर के अंदर कोई आए तो हमारी इजाज़त के बगैर न आए। और तीसरी बात ये कि घर के अंदर आए तो हमारे किसी मस्तूरात के ऊपर किसी की नज़र न पड़ जाए, इसलिए घर के बाहर से इजाज़त ले और घर के एक तरफ खड़े रहे, या तो दरवाजे के दाहिनी जानिब या बाईं जानिब, दरवाजे के सीध में बिल्कुल सामने खड़े न रहे। हो सकता है कि कोई औरत दरवाज़ा खोले और तुम्हारी निगाह अजनबी औरत के ऊपर पड़ जाए, तो इजाज़त लेने का जो मकसद था वो तो ख़त्म हो गया। इसलिए कि तुमने घर के अंदर नज़र दाखिल कर दी तो गोया कि तुम किसी के घर के अंदर बिला इजाज़त के घुस गए। हालांकि तुम्हारा इस घर के अंदर किसी औरत को देखना, अपनी बीवी को देखना, अपनी बेटी को देखना, वो आदमी पसंद नहीं करता है कि कोई अजनबी आदमी मेरी बीवी को या मेरी बेटी को या मेरी घरवाली को या किसी मेरे रिश्तेदार को खराब आंख से देखे, वो मुझे पसंद नहीं है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई इजाज़त के बगैर आए और कोई घर के सामने खड़ा हो, बल्कि दाएं या बाएं खड़ा हो और मुहज्जब तरीके से इजाज़त ले। अगर उसको इजाज़त मिलती है तो इजाज़त के बाद घर के अंदर दाखिल हो, ताकि किसी औरत के ऊपर हमारी इत्तेफाकी नज़र न पड़ जाए, तो हमारे घर का सुकून बरकरार रहे, हम मुहज्जब तरीके से मिले और हमारे घर की मस्तूरात के अंदर किसी की नज़र न पड़े, ये हमारा मकसद हुआ करता है। और चौथा हमारा अहम मकसद ये होता है कि हमारे खानगी कामों के ऊपर कोई वाकिफ न हो। कोई आदमी कभी अपनी कोई बात पोशीदा रखना चाहता है, हम घर के अंदर क्या करते हैं, हमारी आमदनी का क्या तरीका है, हम किसी प्रोजेक्ट या किसी चीज़ को हम किस तरीके से बनाते हैं, हम नहीं चाहते कि कोई अजनबी आदमी हमारे प्रोडक्ट को देख ले और हमारे तरीके को देख ले। इसलिए हम अपना काम किसी से मख्फी रखना चाहते हैं और कोई काम हमारा मख्फी रखना
چاہتے ہیں تو اگر کوئی بلا اجازت کے ہمارے گھر کے اندر داخل ہو گیا تو ہماری یہ چاروں مصلحتیں فوت ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے حکم دیا کہ تم اپنے گھروں کے علاوہ کسی کے بھی گھر کے اندر داخل ہو تو تم اجازت کے بغیر اور سلام کیے بغیر تم داخل مت ہو۔ قرآن مجید نے یہاں دو لفظ استعمال کیے، حتی تستأنسوا وتسلموا۔ استیناس یعنی انسیت حاصل کرنا، کھنکھاڑ کر کے یا کسی طریقے سے انسیت حاصل کر لے تاکہ گھر والے کو پتہ چل جائے کہ یہ آنے والا کون ہے، اور اس کے بعد اجازت بھی طلب کرے۔ تو اجازت اور سلام دونوں کرنا ضروری ہے۔ علامہ ماوردی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر گھر والے کے اوپر تمہاری نظر پڑ جائے تو سب سے پہلے تم سلام کرو اور سلام کرنے کے بعد اجازت لو، اور اگر گھر کا دروازہ بند ہے اور تمہیں اجازت لینا ہے، گھر والے کے اوپر تمہاری نظر نہیں پڑ رہی ہے، تو سب سے پہلے اجازت لے اور اجازت لینے کے بعد سلام کرے۔ عام احادیث کے اندر یہ بات آتی ہے کہ سب سے پہلے سلام کرے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تأذنوا لمن لم یبدأ بالسلام، کہ جو آدمی سلام سے ابتدا نہ کرے اس کو اجازت مت دو۔ اور ہر آدمی چاہے مرد ہو تو مرد سے اجازت حاصل کرے، مرد ہو تو عورت سے اجازت حاصل کرے، آنے والی عورت ہو اور گھر میں مرد ہو تو عورت مرد سے اجازت حاصل کرے، اور گھر میں عورت ہو تو عورت سے اجازت حاصل کرے۔ بہرحال کوئی بھی ہو، چاہے اپنا محرم ہی کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا اس کے اعتبار سے گھروں کی چار قسمیں بنتی ہے۔ ایک گھر تو وہ ہے جس کے اندر ہم خود رہتے ہیں اور کوئی آدمی نہیں رہتا، زیادہ سے زیادہ اپنی بیوی رہتی ہے، تو اس گھر کے اندر تو ہمیں اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم تنہا ہے یا اپنی بیوی ہے۔ تو بیوی ہو تو اجازت لینا چاہے ضروری نہیں ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ عبداللہ جب ہمارے گھر کے اندر آتے ہیں تو یا تو گھر کے باہر زور سے کھانستے ہیں یا اپنا جوتا زور سے رکھتے ہیں، جس کی بنا پر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا شوہر ہمارے گھر کے اندر آ رہا ہے، تاکہ ہم اس حالت کے اندر نہ ہو جس حالت کے اندر عبداللہ ہمیں دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ ہمارے شوہر ہمیں جس حالت میں دیکھنا پسند نہ کرے اس حالت سے ہم بدل جائے، اس لیے وہ کھنکھاڑ لیتے تھے یا جوتا زور سے گھر میں رکھتے تھے۔ تو ایک تو اپنا گھر ہے تو اس گھر کے اندر اجازت لینے کی تو ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر بیوی گھر میں موجود ہو تو کھنکھاڑ لے تو یہ مستحب ہے، اجازت لینا واجب نہیں ہے۔ دوسرا وہ گھر جس کے اندر کوئی موجود ہے، چاہے بیوی کے علاوہ کوئی بھی، اپنی ماں موجود ہو، اپنی بہن موجود ہو، اپنا کوئی محرم موجود ہو، تو بھی اجازت لینا ضروری ہے۔ اس لیے کہ قرآن مقدس کی یہ آیت نازل ہوئی ایک انصاری عورت کے بارے میں کہ ایک انصاریہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا یا رسول اللہ، میں اپنے گھر کے اندر اس حالت کے اندر ہوتی ہوں کہ اس حالت کے اندر نہ مجھے میرے باپ کا آنا پسند ہے نہ میرے بیٹے کا آنا پسند ہے،
لیکن گھر کے اندر کوئی بھی آ جاتا ہے اور مجھے یہ پسند نہیں ہے تو بتاؤ کیا حکم ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، کہ تم اپنے گھروں کے علاوہ کسی کے بھی گھر میں داخل مت ہو یہاں تک کہ تم اجازت لے لو اور سلام کر لو۔ یہ ایک انصاری عورت کی طلب پر یہ آیت نازل ہوئی، حالانکہ اس نے یہ کہا کہ چاہے میرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو اور چاہے میرا باپ ہی کیوں نہ ہو، لیکن مجھے پسند نہیں کہ وہ اس حالت کے اندر میرے گھر کے اندر آ جائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا۔ اور موطا امام مالک کے اندر عطا ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے گھر کے اندر اپنی والدہ کے ساتھ رہتا ہوں، کیا میرے لیے اجازت لینا ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ضرور اجازت لینا ضروری ہے۔ کہا یا رسول اللہ، وہ تو میری والدہ ہے اور 24 گھنٹے میں اس کے ساتھ رہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی اجازت لے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں ہی اس کا خادم ہوں اور والدہ کا کام 24 گھنٹے کیا کرتا ہوں، میرا تو آنا جانا رہتا ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر بھی اجازت لے، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ اپنے والدہ کو برہنہ حالت کے اندر دیکھے، سطر کھولے ہوئے ہونے کی حالت میں دیکھے؟ کیا تجھے یہ پسند ہے؟ تو اس شخص نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ تو میں کیسے پسند کروں گا کہ اپنی والدہ کے سطر کو میں دیکھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تیری والدہ نے کسی کام کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی پھوڑے کی وجہ سے، کسی علاج کی وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے سطر کو کھولا ہو اور تو اس حالت کے اندر چلا جائے گا تو تو بھی شرمندہ ہوگا اور تیری والدہ بھی شرمندہ ہوگی۔ اس لیے گھر کے اندر بیوی کے علاوہ کوئی بھی ہو تو ایسی صورت میں اجازت کا لینا ضروری، چاہے سگے ماں باپ ہو چاہے بھائی بہن ہو، اس صورت کے اندر بھی اجازت کا لینا ضروری۔ تو پہلا گھر تو وہ ہوا کہ جس کے اندر ہم خود یا اپنی بیوی رہتے ہیں، وہاں اجازت لینا ضروری نہیں، لیکن بیوی ہو تو اگر کھنکھار دے یا خبر دے دے تو یہ بہتر ہے۔ اور دوسرا گھر وہ ہے جس میں بیوی کے علاوہ کوئی بھی چاہے محرم عورت ہو تو بھی اجازت کا لینا ضروری ہے۔ اور تیسرا گھر وہ ہے جس کے اندر ہمیں معلوم نہیں کہ گھر کے اندر کوئی ہے یا نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی شریعت نے اس کے بعد والی آیت میں یہ حکم دیا کہ اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ گھر کے اندر کوئی ہے یا نہیں ہے تو بھی بغیر اجازت کے داخل مت ہونا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اندر کوئی ہو لیکن تمہیں پتہ نہ ہو، اور کوئی ہو اور اس کی اجازت کے بغیر گھر میں جانا، اور ویسے بھی دوسرے کے گھر میں بغیر اجازت کے جانا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد والی آیت میں چوتھا گھر وہ بتلایا جس کے اندر کسی خاص آدمی کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ اس میں عام آدمیوں کا فائدہ ہے، اس میں خاص آدمی کی کوئی منفعت نہیں ہے۔ جیسے ہم دکان کے اندر جاتے ہیں تو اس کے اندر تو کسی خاص آدمی کا کوئی گھر ہے نہیں، ہر ایک آدمی کسی کی دکان کے اندر جا سکتا ہے، دکان
جان بنائی ہے ہی اس لیے کہ اس میں ہر ایک آدمی جائے۔ اسی طریقے سے کوئی عام گھر ہو، جیسے بس ڈیپو ہو، اس کے اندر ہر ایک کو جانے کی اجازت ہے۔ ریلوے اسٹیشن ہو یا ہوائی جہاز ہو، ہوائی جہاز کے لیے ایئرپورٹ ہو، اس کے اندر ہر ایک کو جانے کی اجازت ہے۔ ڈاک خانہ ہے، ہر ایک کو جانے کی اجازت ہے۔ گرام پنچایت آفس ہے، اس کے اندر ہر ایک کو جانے کی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے پارک ہوتے ہیں، باغات ہوتے ہیں، عام گھر ہوتے ہیں، اس کے اندر ہر ایک کو داخل ہونے کی اجازت ہوتی ہے۔ مارکیٹ کے اندر، دکان کے اندر ہر ایک کو داخل ہونے کی اجازت ہے، لیکن وہاں کے قوانین کا لحاظ کیا جائے۔ مثلا کہ اگر پلیٹ فارم پر پلیٹ فارم ٹکٹ کے بغیر جانا منع ہو تو پلیٹ فارم ٹکٹ کو لے کر جانا ضروری ہے۔ کسی باغ یا تفریح گاہ کے اندر ٹکٹ کے بغیر جانا منع ہو تو ٹکٹ کے بغیر جانا منع ہے۔ ڈاک خانے کے اندر اگر چپراسی کی اجازت لینا ضروری ہو، اسی طریقے سے پنچایت کے اندر کسی کی اجازت لینا ضروری ہو، تو ان قوانین کا لحاظ کر کے وہ جائے، لیکن خاص اجازت لینے کی اس کے اندر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، ان قوانین کی پیروی کرے۔ اسی طریقے سے مسجد ہے، مدرسہ ہے، خانقاہ ہے، اس میں ہر ایک کو جانے کی اجازت ہے، لیکن کوئی خاص کمرہ ہو جس کے اوپر لکھا ہو کہ اس میں کوئی بلا اجازت کے نہ جائے، اس میں کوئی اسٹاف کے علاوہ نہ جائے، تو ایسے قانون کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ تو چوتھا وہ گھر جس کے اندر ہر ایک کی منفعت ہو، ہر ایک کو جانے کی اجازت ہو، تو اس کے اندر متعلقہ قوانین کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ خاص اجازت لینے کی اس کے اندر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان چار گھروں کے بارے میں ہماری شریعت کا کیا حکم ہے، اسے ہمیں یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہم کسی کے گھر کے اندر کبھی بھی بلا اجازت کے داخل نہ ہو، اور ہم گھر کے اندر جائے تو ایسی صورت میں اپنا پورا نام بتلائے کہ بھئی کون ہے، تو صاف بولنا چاہیے کہ میں ہوں، یعنی اپنا نام پورا بتلائے کہ میں سلیم بھائی دیسائی ہوں، میں ابراہیم بھائی ہوں، میں ایوب بھائی کھوجبڑیا ہوں، اور ولی بھائی کھوجبڑیا ہوں۔ اس طریقے سے پورا کا پورا نام لے، ایسا نام نہ لے جس کی بنا کے اوپر پہچان نہ ہو۔ ایک آدمی، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ بنو عامر کا ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ علیجو، کہ کیا میں گھر کے اندر گھس جاؤں؟ گھسنے کا لفظ استعمال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم کو فرمایا کہ اس آدمی کو اجازت لینے کا طریقہ بتلاؤ کہ پہلے سلام کرے اور سلام کرنے کے بعد ادخلوا کہے کہ کیا میں داخل ہو جاؤں۔ گھسنے کا مطلب یہ ہے کہ تنگ جگہ کے اندر جانا، اور داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فراغت کے ساتھ، وسعت کے ساتھ داخل ہونا۔ تو گھس جانا یہ ایک وحشت والا لفظ ہے، تنگ مقام میں داخل ہونے کا لفظ ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تعلیم دی۔ اس آدمی نے سن لیا اور اس آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کے آنے سے پہلے ہی کہہ دیا کہ یا رسول اللہ ادخلوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم گھر کے اندر داخل ہو جاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی اصلاح کی کہ گھس جانے کا لفظ، غیر مہذب لفظ تمہیں نہ بولنا چاہیے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی پوچھتا ہے کہ بھئی کون ہے، گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا کون ہے، تو صاف بولنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے تھے السلام علیکم ایدخل عمر،
کہ अस्सलामु अलैकुम, उमर इब्न खत्ताब घर में दाखिल हो जाए। अबू मूसा अशअरी ये फरमाते थे अस्सलामु अलैकुम हादा अबू मूसा, अस्सलामु अलैकुम हादल अशअरी, कि मैं अबू मूसा हूँ और मैं अशअरी हूँ, क्योंकि अबू मूसा भी बहुत सारे हो सकते हैं, अय्यूब भाई भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जब हमने कह दिया कि अय्यूब भाई खोज बढ़िया, तो अंदर वाले को मालूम हो जाएगा कि ये अय्यूब भाई है। इस तरीके से न कहे कि मैं हूँ। खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जामे के अंदर अली इब्ने वासिती, इनका एक वाक़या लिखा है कि अली इब्ने आसिम वासिती जब वो बसरा के अंदर गए तो मुगैरा इब्ने शोबा रदियल्लाहु ताला अन्हु का दरवाज़ा खिटखिटाया और खिटखिटाने के बाद फरमाया कि तुम दरवाज़ा खोलो। मुगैरा इब्ने शोबा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि कौन है, तो अली इब्ने आसिम वासिती ने कहा कि मैं हूँ। तो मुगैरा इब्ने शोबा ने फरमाया कि मेरा तो कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार या कोई पहचान वाला ऐसा नहीं है जिसका नाम मैं हो, और ये तो कह रहा है कि मैं हूँ, तो मेरे तो किसी भाई का नाम, किसी साथी का नाम मैं नहीं हूँ। और बाहर आए और बाहर आकर के देखा कि अली इब्ने वासिम आसिदी, अली इब्ने आसिम वासिदी है। तो फिर बाहर आने के बाद फरमाया कि देखो, एक मर्तबा हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त चाही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर के अंदर से पूछा कि कौन है, तो उन्होंने फरमाया कि मैं हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से होकर के बाहर आए और बाहर आने के बाद फरमाया कि मैं क्या कर रहा है, मैं से क्या पहचान होगी जब तुम्हारे सामने कोई आदमी मौजूद नहीं है, दरवाजा बंद है और पूछ रहा है और तुम कह रहे हो कि मैं हूं। तो मैं का मिसदाक तो हर एक है, हर एक कह सकता है कि मैं हूं, ये कहेगा मैं हूं, ये भी कहेगा मैं हूं, तो मैं का मिसदाक तो कोई मुतय्यन नहीं हुआ। तो अपना नाम लेना चाहिए कि मैं अभी मूसा अशअरी हूँ, और मैं सलीम भाई देसाई हूँ, और मैं इब्राहिम भाई बाजी भाई हूँ, मैं मौलवी आसिफ कोठी वाला हूँ। इस तरीके से पूरा नाम लेना चाहिए जिसकी बिना पर पहचान हो जाए। और बाज मर्तबा तो पूछा जाता है कि दरवाजे के बाहर कौन है, तो ये बोलते ही नहीं है। ये तो परेशान करने का सबसे आला तरीका है कि ये बोलते ही नहीं है कौन है। बोलना चाहिए और साफ नाम बोलना चाहिए। जैसे अबू मूसा अशअरी ने पूरा नाम बतलाया, उमर इब्न खत्ताब ने पूरा नाम बतलाया। घर के बाहर मैं न कहे, इसलिए कि मैं कहने की बिना पर किसी की पहचान नहीं होती। आम नाम भी ना बोले, बल्कि अपने नाम के साथ कि इब्राहिम तो बाजी भाई भी लगाए, और इसके साथ कोई आरिफ भाई तो पटेल भी उसके साथ लगाए, और पूरा का पूरा नाम इनको बताना चाहिए ताकि सामने वाले को पहचान हो जाए कि ये आदमी है। अगर वो इजाज़त देना चाहेगा तो वो इजाज़त देगा, और अगर वो इजाज़त देना न चाहे तो वो इजाज़त नहीं देगा। तो पहली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए ईमान वालो, तुम अपने घरों के अलावा किसी घर के अंदर दाखिल मत हो यहाँ तक कि तुम इजाज़त ले लो और तुम सलाम कर लो, और ये तुम्हारे लिए बेहतर है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। फ़इन लम तजिदू फ़ीहा अहदन फ़ला तदखुलूहा हत्ता युअज़न लकुम। ये दूसरे घर का हुक्म फरमाया कि इस घर के अंदर तुम किसी को न पाओ, अंदर से कोई जवाब नहीं आता है, तो ये नहीं कि घर के अंदर आखिर तक हम दाखिल हो गए
کہ اللہ کوئی ہے کہ نہیں، کوئی ہے کہ نہیں، بولتے بولتے گھر کے اخیر تک تم چلے گئے، تو پھر اجازت کا تو کوئی مقصد ہی نہیں رہا۔ ہماری آج یہی عادت ہو گئی ہے کہ گھر کو کھول کر کے ہم بالکل آخری دروازے تک پہنچ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہاں ہے کہاں ہے۔ ٹھیک ہے، گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہو، ایسی صورت میں اخیر تک داخل ہو جائے تو ایک گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن کسی کا دروازہ بند ہو تو معلوم نہیں وہ کس حالت کے اندر ہوگا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہوگا یا وہ اپنے کسی خانگی کام کے اندر ہوگا، اور تم اس کے آخری دروازے تک پہنچ گئے تو وہ بیچارہ شرما جائے گا اور اس کے خانگی کام کے اوپر تم واقف ہو جاؤ گے، اس کو یہ کام پسند بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر تم کسی گھر کے اندر کسی کو نہ پاؤ تو تم ہرگز داخل مت ہو یہاں تک کہ تم کو اجازت ملے۔ تو جس گھر کے اندر کسی کا ہونا متیقن ہے اس میں بھی داخل ہونا منع ہے، اور جس گھر کے اندر کسی کا ہونا محتمل ہے، ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، اس گھر کے اندر بھی بلا اجازت اس لیے داخل نہ ہو کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کے اندر ہو اور تمہارا بغیر اجازت کے آنا اس کو پسند نہ ہو، اس لیے ان دونوں گھروں کے اندر داخل ہونا منع ہے۔ اس کے بعد تیسرا حکم ہے، انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔